انسانی نظر انسان کی زندگی پر بہت گہرا اثر رکھتی ہے، اور نظر کا لگ جانا یہ ایک حقیقت ہے۔ قرآن و حدیث اور سائنس دونوں ہی اس بات پر متفق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، العین حق، نظر بد حق ہے، جو اونٹ کو ہنڈیا تک اور انسان کو قبر تک لے جاتی ہے۔ سائنٹیفکلی لحاظ سے یہ بات اپروو ہے کہ انسانی آنکھ میں وہ کشش موجود ہے جو دوسرے کو متاثر کر دیتی ہے اپنی ویوز کے ذریعے۔ تو دیکھیے کچھ علامات ہیں، سم ٹائمز لوگ بیماری کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان پر جادو کیا گیا ہے، یا وہ عصیب زدہ ہیں، یا وہ نظر بد کا شکار ہیں، جبکہ وہ بیمار ہوتے ہیں اور اپنی بیماری کا علاج نہیں کرواتے۔ لیکن کچھ ایسی علامات ہیں جس کے ذریعے سے آپ ایزیلی پتہ چلا سکتے ہیں کہ آپ نظر بد کا شکار ہیں اور آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے قرآن و حدیث کے اکارڈنگلی۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ علامات صرف نظر بد والے کو ہوں، سم ٹائمز آپ کسی بیماری کا، کسی ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ سمٹمز آ سکتے ہیں، لیکن سم ٹائمز بہت سے کیسز میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ نظر بد والے پیشنٹ میں یہ ساری علامات یا ان میں سے تقریباً علامات موجود ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر فزیکلی ہم علامات کی بات کریں، جسمانی علامات کی، تو نظر بد کے شکار انسان کو اچانک شدید ویکنس ہوتی ہے، شدید کمزوری، آپ دن بہ دن اس کی صحت کو ڈاؤن ہوتا دیکھیں گے۔ عجیب چڑچڑاپن ہے، انزائٹی ہے، نکاہت ہے، بغیر کسی ظاہری بیماری کے ٹیسٹ کروائے ہیں، سب ٹھیک ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آل اوکے، لیکن جسم میں باڈی میں ویکنیس شروع ہو جاتی ہیں، سستی محسوس ہوتی ہے، وہ کام جو کہ شوق سے انسان کر رہا تھا وہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، مسلسل ہیڈیک ہوتا ہے، خاص طور پر ایسا سر کا درد جو کہ میڈیسن لینے سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اور اس کی شدت یا تو صبح اٹھتے وقت بہت زیادہ ہوتی ہے یا رات کو مغرب کے وقت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور مغرب کے بعد اچانک آپ کی نظر بالکل ٹھیک ہے، یا عمومی آپ چشمہ یوز کرتے ہیں تو آپ کی نظر ایک جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے، لیکن اچانک آپ کی نظر میں بہت زیادہ کمزوری آ جانا، آپ کی جو ہے آئی سیٹ بہت تیزی سے ویک ہو رہی ہے، آپ کو بار بار بلائنڈنس ہو رہی ہے، اچانک آپ کی بینائی میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، یا نائٹ بلائنڈنس بہت زیادہ آپ کو ہو رہی ہے، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ڈسٹرب ہو گیا ہے، بہت زیادہ جو ہے ڈائجیشن میں پرابلمز ہو رہے ہیں، اسٹمک پرابلمز ہو رہے ہیں، پیٹ میں درد رہ رہا ہے، آپ کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ جو ہے تیز ہے، بغیر کسی وجہ کے فیئر ہے، ایک خوف ہے، بخار کا آنا اور پھر اچانک آنا، اچانک غائب ہو جانا، خاص طور پر بغیر کسی انفیکشن کے، اور وہ زیادہ دیر ٹھہرتا بھی نہیں ہے، آج بخار ہوا کل اتر گیا پھر پرسوں ہو گیا، اور کوئی وائرل انفیکشن بھی نہیں ہے، چہرے کی رنگت کا پیلا ہو جانا، زد پڑ جانا، چہرے پر ایکنی ہو جانا بغیر کسی وجہ کے جبکہ آپ کو پہلے ایکنی ہوتی نہیں ہے، یہ کچھ جسمانی سمٹمز ہیں، کچھ فزیکل علامات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ آپ نظر بد کا شکار ہو چکے ہیں۔ سم ٹائمز کسی بیماری کی وجہ سے بھی ان میں سے کچھ علامات آپ پر ظاہر ہو سکتی ہیں، لیکن ان ساری علامات کا یکے بارگی آپ کے اوپر جو ہے پیدر پہ آنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ نظر بد کا شکار ہیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ روحانی اور نفسیاتی علامات کچھ ہوتی ہیں کہ آپ مسلسل بے سکونی کا، انزائٹی کا، ڈپریشن کا شکار ہیں، ایک انجانے فیئرز ہیں، دل گھبرا رہا ہے، ڈیپ سی بے سکونی محسوس ہو رہی ہے، کچھ خوف ہے، کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہو نہ جائے، ایک وسوسے ہیں، نیند کا خراب ہو جانا، اچانک ڈرنا، اپنے آپ کو بلندی پر محسوس کرنا اور وہاں سے گر جانا، جاگتے رہنا، یا پھر ایسے لگنا کہ میں سوؤں گا یا سوؤں گی تو مجھے برے خواب آئیں گے، یا برے خوابوں کا آنا، یا ایسے لگنا کہ کوئی نیند میں خواب میں کوئی میرا تعقب کر رہا ہے، کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، مسلسل ایک ڈر، ایک گھبراہٹ، مسلسل اداسی، مسلسل تنہائی، مسلسل انسان کا غمگین رہنا، جبکہ وہ ویسا نہیں ہے۔ ایک تو لوگ ہیں نا فطرتاً انہیں تنہائی پسند ہوتی ہے، انٹروورٹ لائک، بڑی جو ہے یونیک سی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، انٹروورٹ وہ نہیں، آپ بالکل ٹھیک تھے، ایک ایکسٹروورٹ انسان تھے، لیکن اچانک آپ کا اس ہینگ آؤٹ سے، اس ساری چیزوں سے دل بھر گیا اور آپ تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں، تو یہ نظر بد کی علامات ہے۔ بلا وجہ افسردگی، پتہ بھی کوئی نہیں، سب کچھ ہے، یا دنیا سے ہی بے رغبت ہو جانا، حالانکہ سب کچھ ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ اچانک ہوا کیا، اکیلا پن محسوس کرنا، چاہنے والوں کے درمیان بھی تنہائی محسوس کرنا جبکہ آپ پہلے ویسے نہیں تھے۔ پھر بچوں میں کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں جو کہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ نظر بد کا شکار ہیں
کہ بچے اچانک رونا چیخنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پر جب کسی کی ملاقات یا تعریف کے بعد دودھ پینے سے انکار کرتے ہیں، بھوک کم ہو جاتی ہے اور اصرار بیماری ہوتی ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر رہے ہیں، چیک اپ کے باوجود بھی پتہ نہیں چل رہا کہ بچوں کو کیا، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بچہ لیکن اس کی گروتھ نہیں ہو پا رہی، ٹیسٹ سب ٹھیک ہے، اور دیکھیں کہ بچے کی باڈی پر جگہ جگہ پر بلو کلر کے یا بلیک کلر کے دھبے ہیں، آنکھوں کا بار بار بند کرنا یا اس میں بار بار پانی آنا، یہ سب علامات کیا ہیں؟ نظر بد کی علامات ہیں۔ پھر مال و جائیداد میں کچھ اس کی سائنس ہیں، کاروبار میں رکاوٹ، اچانک نقصان یا ترقی کا رک جانا، بہت زیادہ آپ کوشش کر رہے ہیں، ہر چیز میں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ایکسٹرا ایفرٹس دے رہے ہیں لیکن رزلٹ زیرو ہے، گھریلو جھگڑے ہیں، معمولی باتوں پر بڑے مسائل بن جاتے ہیں، چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں گھر والے، چیزوں کا ضائع ہو جانا جیسے کہ استعمال کی چیزیں ہیں، موبائل ہیں، گاڑیاں، دیگر چیزیں ہیں، اچانک خراب ہو جانا، تو یہ سب سائنس جو ہیں نظر بد کے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں اللہ کی قضاء و قدر کے بعد سب سے زیادہ موت کا سبب نظر بد ہے، یعنی اللہ کے ہاں ایک وقت ہے موت کا، لیکن موت کے وقت کو قریب لانے والی چیز نظر بد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ نظر بد حق ہے، اگر تقدیر پہ سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لا برهان له به فإنما حسابه عند ربی إنه لا يفلح الكافرون، اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو جس کے بارے میں اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے کافر فلاں نہیں پائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو یہ علامات بیماری کی بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے پہلے میڈیکل چیک اپ کروائیں، اور اگر رپورٹس میں کچھ نہیں آئے تو پہلے نظر بد کا دم، اس کے بعد جادو کا دم، اور فراڈیوں کے پاس بات چاہیے، قرآن و حدیث سے رجوع کیجیے۔